اگلے مضمون کے لیے میں دعوت دوں گا جناب ساہیوال سے محمد شعیب صاحب کو، جن کا جو مضمون پڑھیں گے حق تعالیٰ تک پہنچنے کا آسان طریقہ۔ جناب محمد شعیب صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حق تعالیٰ تک پہنچنے کا آسان ترین راستہ، اسہل الطریق الی اللہ والنسبۃ لاعتراف الذنوب۔ یہ مضمون خاص اسی مجلس کے لیے ترتیب دیا گیا۔ اب عجلت میں جیسا بھی لکھا گیا، الطرق وصول اللہ۔ صوفیہ کے ہاں ایک مشہور قول ہے کہ الطرق الی اللہ بعدد انفاس الخلائق، یعنی حق تعالیٰ تک پہنچنے کے اتنے ہی راستے ہیں جتنے مخلوق کے سانس۔ یہ ایک محاورہ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تک پہنچنے کے بہت زیادہ راستے ہیں، لیکن ہر ایک کی تلاش کا منتہا اور طلب کی غایت ایک ایسا راستہ ہوتا ہے جو اقرب بھی ہو، اسہل بھی ہو اور اسلم بھی۔ کیا کوئی ایسا راستہ واقعتاً موجود ہو سکتا بھی ہے یا نہیں، یا یہ محض خیال خام و ناپختہ ہے، یا ایک دیوانے کا خواب ہے؟ کیا مجاہدات شاقہ کے بغیر بھی کوئی آسان ترین طریق سے حق تعالیٰ کو پا سکتا ہے؟ کیا ایسا اس دور میں بھی ممکن ہے؟ اچھا جی، بس یہ گزارش ہے کہ یہ جو لفظ ہے نا جی، اقرب، اسہل اور اسلم، یہ بہت سے دوستوں کے لیے تھوڑے سے اجنبی ہیں۔ ان کی یعنی ایسے الفاظ کی ایک دو لفظوں میں وضاحت کرتے جائیں تاکہ بات سمجھنے کے لیے آسان ہو۔ جی، آگے تفصیل بھی آ رہی ہے، مختصر بتا دیتا ہوں کہ اقرب کا معنی ہوتا ہے سب سے قریب ترین، اور اسہل سب سے آسان ترین، اور اسلم سب سے سلامتی والا، جس میں جتنی زیادہ سلامتی ہے۔ آگے اس کی تفصیل آ رہی ہے تیسری سرخی میں۔ حق تعالیٰ تک پہنچنے کا ایک ایسا طریق یقیناً موجود ہے جو اقرب بھی ہے، اسہل بھی اور اسلم بھی۔ یہ تین ایسی خصوصیات ہیں کہ ہر ایک طالب منزل جن چیزوں کا شعوری یا لاشعوری طور پر طالب ہوتا ہے وہ یہی تین ہیں۔ دنیوی قاعدے قوانین تو یہی ہیں کہ جو شے جتنی عظیم ہوگی اس کے حصول میں اسی قدر دقتوں، تکلیفوں اور مشقتوں کا سامنا ہوگا، لیکن حق تعالیٰ کی کرم نوازی دیکھیے کہ اپنے قرب رضا و خوشنودی جیسے سب سے عظیم ترین مقصد کے حصول کے لیے ایسے آسان ترین راستوں کی جانب نسل انسانی کی رہنمائی فرماتے رہے اور فرماتے چلے جا رہے ہیں کہ اقویاء بھی منزل یاب ہو رہے ہیں اور ضعفاء بھی۔ فخر الدین عراقی رحمۃ اللہ علیہ کی آسان راستے کی طلب۔ فخر الدین صاحب کا ایک مشہور شعر ہے۔ فخر الدین عراقی رحمۃ اللہ علیہ بھی ایسے اقرب و اسہل راستے کے خواہش و طلب کا اظہار فرما رہے ہیں کہ سنما رہے قلندر سزدار بمن نمائی، کہ دراز و دور دیدم رہو رسم پارسائی۔ اے شیخ، مجھے قلندری کا راستہ دکھائیے، کیونکہ یہ پارسائی کا راستہ دور بھی ہے اور طویل بھی۔ رہے پارسائی کو دراز پا کر اور دور دیکھ کر، پارسائی کے اس طول و طویل راستے کے بجائے قلندری کے قصر و کثیر راستے کی طلب اور خواہش جیسے عراقی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، کس سالک کے سینے میں یہ خواہش نہیں ہے؟ ایسا ہی ایک قریب ترین اور آسان ترین راستہ موجود ہے جو ہر ایک رہرو طریق کی رسائی میں بھی ہے اور اس پر چلنا ہمت و طاقت میں بھی۔ اب اقرب و اسہل و اسلم ہونے کی دلیل کہ یہ راستہ اقرب بھی ہے، اسہل بھی ہے اور اسلم بھی۔ ایک ایسا ہی اقرب و اسہل و اسلم طریق اعتراف ذنوب، اعتراف خطا و قصور ہے۔ اس راہ سے بہتوں نے حق تعالیٰ کو پایا اور بہت سے اب بھی پا رہے ہیں، اور آج بھی بہتوں کو اس طریقے سے یہ مقصد حاصل ہو سکتا ہے۔ اقرب کیوں کہا گیا اسے؟ اقرب اس لیے کہ ضم تو انسان کے ساتھ ایسے لگا ہوا ہے کہ ہر وقت ہی ذنوب کا صدور ہو رہا ہے، خطائیں قصور ہو رہے ہیں، ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو جیسے ہی خطا ہوئی اور حق تعالیٰ کے سامنے اعتراف خطا اور توبہ ہوئی تو حق تعالیٰ کی
عطا ہوئی کرم ہوا قرب حق نصیب ہوا۔ کس قدر اقربیت ہے کہ یہاں ذنوب جدا نہیں ہو رہے، معصیتیں الگ نہیں ہو رہیں، اعتراف کرتے ہی، توبہ کرتے ہی قرب الہی کا حصول ہو رہا ہے، رضا الہیہ حاصل ہو رہی ہے۔ اور قرب و رضا کے سوا منزل کیا ہے؟ اس سے زیادہ اقربیت منزل کی کیا ہو سکتی ہے کہ خطا و معصیت نے حق تعالیٰ سے جدا کیا، اعتراف و توبہ سے پھر واصل ہو گئے، ادھر معصیت فراق کا باعث بنی، ادھر اعتراف و توبہ وصال کا سبب۔ اسہل کیوں کہا گیا؟ اسہل اس لیے کہ اس میں نہ کوئی لمبے چوڑے مجاہدے ہیں، نہ کوئی مراقبات و اشغال میں سے گزارا جا رہا ہے، صرف زبان سے، بلکہ زبان سے بھی نہ کہے تو دل میں ہی اعتراف اور توبہ سے منزل یاب ہو رہے ہیں۔ اسلم اس لیے کہ اس راہ میں کوئی خطرات، کوئی گمراہیوں کا گزر نہیں ہے۔ جیسے اس راہ میں گوناگون قسم کے خطرات سالکین کو پیش آتے ہیں، اور نفس و شیطان کے قیود اس قدر ہیں کہ کار مذلت میں کتنوں کو گرایا اور گرایا جا رہا ہے۔ معصیتوں، ندامتوں، شرمندگیوں کے بوجھ نے ہی اس کے دعووں کی پندار کی گردن توڑ رکھی ہے، فنائیت نقد دم حاصل ہے۔ مطلب ایسے شخص کو معصیتیں، ندامتیں، شرمندگیوں کی وجہ سے کوئی دعویٰ پیدا نہیں ہوتا، اسی لیے اس میں غرور اور پنداری پیدا نہیں ہوتا، اور وہی جو ہے ام الامراض ہے، کبر، تو اسی کی جب جڑ کٹ جاتی ہے تو یہ سیف ہے۔ آگے قول لکھا ہے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا، مشہور ہے کہ نورانی حجابات ظلمانی حجابات سے اشد ہیں۔ یعنی حجابات دو طرح کے ہوتے ہیں جو اللہ اور بندے کے درمیان حائل ہوتے ہیں، ایک نورانی ہے، ایک ظلمانی۔ نورانی حجابات وہ ہیں کہ کوئی رنگ، روشنی، مکاشفہ، بشارت، خواب، کوئی ایسی چیز نظر آئی جو اللہ اور بندے میں حجاب بن گئی کہ بندہ اسی میں مشغول ہو گیا، اللہ سے غافل ہو گیا۔ ظلمانی حجاب وہ ہوتا ہے جو معصیت اور غفلت سے آتا ہے، اور ظلمانی حجاب ایسا ہے کہ وہ آسانی سے دور ہو جاتا ہے، جیسے ہی توبہ کی وہ ہٹ گیا۔ لیکن نورانی حجاب ایسا ہے کہ انسان اس کو حجاب ہی نہیں سمجھتا، اور اس کی اسٹڈی میں ایسا مشغول ہو جاتا ہے کہ پھر اس سے باہر ہی نہیں نکل پاتا۔ یہ ظلمانی حجابات تار عنکبوت ہیں۔ اعتراف و توبہ کی جنبش سے عنکبوتی حجابات ظلمانیہ رفع ہو جاتے ہیں، اور وجہ اللہ پیش نظر، یعنی بندے اور اللہ کے درمیان اگر کوئی حجاب آیا گناہ، غفلت، معصیت سے، اس نے توبہ کی، فوری طور پر ہٹ گیا، اور اس کو حجاب بھی سمجھتا ہے، لیکن نورانی حجابات کو حجاب نہیں سمجھتا۔ اس کی مثال آگے آ رہی ہے کہ نورانی حجابات اشد کیوں ہیں۔ نورانی حجابات کی دبیزیت، دبیز کہتے ہیں موٹی چیز کو، جیسے پردہ موٹا ہوتا ہے۔ حضرت شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں لکھا ہے کہ ایک صوفی کو نور منکشف ہوا، اور وہ اسے نور الہی سمجھ کر کئی برس تک اس کی عبادت میں مشغول رہا۔ جب بعد میں اس پر یہ کھلا کہ یہ تو اس کی اپنی روح کا نور تھا، تو پھر توبہ و استغفار میں مشغول رہا۔ یعنی ایک دھوکہ لگ گیا اور معلوم نہیں ہوا کہ یہ نور اس کی روح کا ہے یا نور الہی ہے۔ اگرچہ شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ایسا لٹمس ٹیسٹ لکھا ہے، مطلب ایک ایسا طریقہ لکھا ہے جس سے حق و باطل میں، رحمانی و شیطانی خطرات میں امتیاز ہو سکتا ہے کہ یہ شیطان کی طرف سے ہے یا اللہ کی جانب سے ہے، اور وہ یہ کہ ایسے کسی انکشاف کے بعد نفس کی حالت پر غور کرے کہ عجز و انکسار غالب آتا ہے یا عجب و پندار، یعنی کیا چیز غالب آتی ہے، ناز کی حالت ہوتی ہے یا نیاز کی۔ اگر نیاز مندی کی حالت پیدا ہو تو ٹھیک، وگرنہ اسے دھوکہ خیال کرے۔ لیکن یہاں ایک مسئلہ ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس امتیاز انکسار و پندار میں بھی اگر دھوکہ کھا گیا تو پھر، یعنی جو بندہ نور سمجھنے میں دھوکہ کھا سکتا ہے، وہ یہ سمجھنے بھی دھوکہ کھا سکتا ہے کہ یہ کیا ہے، انکسار ہے یا پندار ہے، اور بلکہ یہ تو بہت زیادہ دھوکہ ہے، یہ تو اس سے بھی بڑا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی حذاقت طب روحانی، 20ویں صدی میں حق تعالیٰ نے برصغیر کو ایک ایسی ہستی سے نوازا جس کی نگاہ دور بین و باریک بین نے وہ کچھ دیکھا جو بہت کم کی نظر میں آیا، اور صرف خود ہی نہیں دیکھا بلکہ اصلاح نفس و قلب کے اصولوں کی صورت شکل میں ایسے دور بینی و باریک بینی شیشے عنایت فرمائے جن کو لگا لگا کر کم بین بھی اس منظر کو دیکھ سکتے ہیں جسے وہ مجدد الملت و الدین
جس کی نگاہ ینظر بنور اللہ کی حقیقت و عظمت پائے ہوئے تھی، اپنی نگاہ روشن سے بے غبار دیکھ رہا تھا۔ ان کی اس بات پر سر دھنیے فرمایا کہ اگرچہ شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حق و باطل میں امتیاز کا ایک طریق لکھا ہے، لیکن تمہیں اس میں بھی دھوکہ دیا جا سکتا ہے، اس لیے تم بس لا ہی پھیرنا، نفی ہی کرتے جانا، کسی بھی ایسی شے میں مشغول نہ ہونا۔ اس بات کی قدردانی وہی کر سکتا ہے جو اس راہ کے خوب رو اور دل کشا ورانہ دھوکوں سے واقف ہے کہ کس قدر بھیس بدل بدل کر شیطانی نفسانی دھوکوں کا سامنا ہوتا رہتا ہے۔ اعاذنا اللہ تعالی۔ یعنی جو انوار کے دھوکے میں ڈال سکتا ہے تو کیا عجز و انکسار کے دھوکے میں نہیں ڈال سکتا؟ اس بات سے یہ ثابت ہو گیا کہ اس راستے میں خطرات ہیں، اور جس راستے کو یہاں بیان کیا جا رہا ہے وہ ان خطرات سے خالی ہے، کیونکہ اس راہ میں شکستگی ہی شکستگی ہے جو مشکل ہی سے کسی دھوکے کو راہ پانے دیتی۔ قرب الہی کے طریقوں کی 3 انواع اور اصول توبہ و ندامت۔ یہ شیخ زکریا تھے رحمۃ اللہ علیہ، شافی بزرگ تھے، بہت بڑے صوفی تھے۔ ان کا ایک رسالہ تھا الفتوحات الالہیہ، اس میں حضرت نے مختلف طریق لکھے، تو اس طریق میں سے جو تیسرا طریق اور اس کا پہلا اصول ہے وہی ہمارا موضوع ہے۔ میں پڑھ دیتا ہوں سارا۔ شیخ زکریا بن محمد الانصاری رحمۃ اللہ علیہ نے الفتوحات الالہیہ میں رقم طراز ہیں کہ قرب الہی کے طریقے اگرچہ بہت سے ہیں لیکن ہم انہیں 3 انواع میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلا طریقہ ارباب معاملات کا ہے، جس میں کثرت صوم و صلاح اور تلاوت قرآن وغیرہ ظاہری اعمال کی کثرت ہے، اور یہ لوگ اخیار کہلاتے ہیں، ان کو اخیار کہا جاتا ہے۔ دوسرا طریقہ ارباب مجاہدات کا ہے، ان کے ہاں اخلاق کی تحسین، نفس کا تزکیہ، قلب کا تصفیہ اور جن امور کا باطن کی درستی و تعمیر سے تعلق ہو ان کے لیے کوشش کرنا ہے، اور یہ حضرات ابرار کہلاتے ہیں۔ تیسرا طریقہ جو ہمارا مقصود ہے، طریق السائرین الی اللہ، یعنی اللہ کی طرف ہمیشہ سیر و سلوک میں مشغول رہنے والوں کا، اور یہ لوگ اہل محبت میں سے ہیں اور شطار کہلاتے ہیں، اور حضرت نے ان کو اہل محبت کہا ہے۔ یہ طریقہ 10 اصولوں پر منحصر ہے۔ ان 10 اصولوں میں سے پہلا اصول توبہ یعنی ندامت، یعنی شطار جو لوگ ہیں ان کا اصول پہلا توبہ اور ندامت ہی ہے۔ اس کی تکمیل نفسانیت کو جڑ سے اکھاڑ دینے پر ہوتی۔ بس میرا مقصد یہ آخری 2 سطریں ہیں حضرت کی اس بات کی۔ ہمارا مقصود تیسرے طریقے کے اس پہلے اصول کے متعلق ہے جو توبہ یعنی ندامت ہے۔ اس طریقے اعتراف قصور میں بھی نفسانیت کی جڑ کٹ جاتی ہے۔ اگر ام الرذائل کبر ہے تو ام الفضائل عجز و انکسار صادق ہے، محض حقیر فقیر کی الفاظ شماری نہیں۔ آگے اسی بات کی تائید میں قرآن کریم میں مختلف انبیاء کے اسوہ کو بیان کیا گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، اور پھر آخر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ۔ پہلا حضرت آدم علیہ السلام کا اسوہ اعتراف ہے خطا و قصور۔ انسان ہی کو یہ شرف حاصل ہے کہ حق تعالیٰ نے اس کی تخلیق اپنے ہاتھوں سے کی، اور اس خاکی پتلے میں ونفخت فیہ من روحی سے حیات پھونکی، اسے علم اسماء کلہا سے مزین کر کے ملائکہ کے سامنے پیش کیا، اور ملائکہ سے علم اسماء کے متعلق استفسار کیا۔ یہ جو سارا پڑھ رہا ہوں اس کا مقصد صرف آدم علیہ السلام اور شیطان کا ایک واقعہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی کہ اللہ نے منع فرمایا تھا لا تقربا ہذہ الشجرہ، اس درخت کے قریب مت جائیے گا، لیکن حضرت گئے اور وہ کھا لیا جو بھی پھل تھا۔ اور ابلیس کو اللہ نے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے سارے اسماء سکھائے، تو آدم علیہ السلام سے پوچھے، انہوں نے بتا دیے۔ جب فرشتوں سے پوچھا ان کو نہیں معلوم تھا، آدم علیہ السلام نے سارے بتا دیے۔ پھر سجدے کا حکم ہوا، ملائکہ نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے نہیں کیا۔ اب یہ سارا وہی ایک واقعہ ہے، وہ ایک اپنے طریق سے لکھا ہوا ہے، اسی کو میں پڑھ رہا ہوں کہ یہاں سے کہ اسے علم اسماء کلہ، اللہ نے سارے علم اسماء سکھا دیے، مزین کر کے ملائکہ کے سامنے پیش کیا، اور ملائکہ سے علم اسماء کے متعلق استفسار کیا، سوال پوچھا۔
جواب سے عاجز ملائکہ نے کہا لا علم لنا الا ما علمتنا، کہہ کے عدم علم کے معترف ہوئے کہ ہمیں نہیں معلوم، بس آپ ہی جو ہمیں سکھاتے ہیں ہمیں اسی کا پتہ ہوتا ہے۔ تو آدم علیہ السلام نے انہیں بتایا جو انہیں العلیم نے سکھایا تھا۔ ملائکہ کو سجدہ ریزی کا حکم صادر ہوا، سب سجدہ ریز ہوئے الا ابلیس، یعنی سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا۔ خلافت عرضی کے لیے چنیدہ آدم علیہ السلام سے خطائے اجتہادی ہوئی اور جنت سے خروج ہوا۔ حکم ہبط آدم علیہ السلام کو بھی ملا اور ابلیس کو بھی، لیکن آدم علیہ السلام کو ملا خلیفۃ اللہ فی الارض اور کرمنا بنی آدم جیسی عظمتوں کے ساتھ، اور ابلیس کو ملا لعنتی الی یوم الدین اور انک رجیم کی ذلتوں کے ساتھ۔ یعنی آدم علیہ السلام اترے خلافت عرضی اور کرمیت کے ساتھ، اور ابلیس اترا لعنت ابدی اور رجیمیت کے ساتھ۔ اب یہاں ایک یہ سوال آگے چل رہا ہے کہ ایک خطا آدم علیہ السلام کی اور ایک خطا ابلیس کی، اور صدور نفس خطا میں ظاہراً مشترک نہ کہ حقیقتاً، لیکن ایک کو اجتبائیت اور کرمیت سے نوازا گیا اور ایک کو لعنتی الی یوم الدین کا مجدہ سنایا گیا۔ یعنی کیوں؟ خطا دونوں طرف ہوئی۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے منع فرمایا کہ درخت کے قریب مت جائیے گا، انہوں نے کھا لیا۔ ابلیس کو کہا سجدہ کر، اس نے سجدہ نہیں کیا۔ تو خطا تو دونوں طرف ہے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کو انعامات سے نوازا گیا اور ابلیس کو جو ہے وہ مجدہ سنایا گیا لعنتوں کا۔ اس کا سبب سوائے اس کے کیا تھا؟ یہاں سے جو بات ہے کہ آدم علیہ السلام کا آدمی طرز عمل تھا، یعنی اعتراف قصور، جس کا اظہار کیا ربنا ظلمنا انفسنا کہہ کر، اور ابلیس کا ابلیسی طرز عمل تھا جس کا اظہار کیا انا خیر منہ، کہ میں ان سے بہتر ہوں۔ یعنی آدم علیہ السلام سے اگر خطا ہوئی تو یہ نہیں فرمایا گیا آپ نے میری تقدیر میں لکھا تھا کہ یہ تو میں کرتا ہی کرتا، بلکہ یہ فرمایا یا اللہ جی ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، اعتراف خطا و قصور کر لیا۔ اور ابلیس نے اعتراف خطا و قصور نہیں کیا، بلکہ اس نے توجیہ پیش کی اور جسٹیفیکیشن، عذر گناہ بدتر از گناہ، کہ گناہ کا عذر پیش کرنا گناہ سے بھی بدتر ہوتا ہے۔ تو انہوں نے گناہ کا اس بھائی صاحب نے عذر پیش کیا اور اس نے کہا کہ انا خیر منہ، کہ میں ان سے بہتر ہوں۔ ایک تو عدم اعتراف قصور، اور اس پر مستضاد یہ کہ آبا واستکبرا کے بعد مصداق بنا ایک کریلا اور دوسرا نیم چڑھا، یعنی کڑواہٹ بڑھتی ہی گئی، خباثت بڑھتی ہی گئی۔ یعنی اللہ نے دونوں لفظ اس کے لیے لائے کہ آبا انکار بھی کیا، واستکبرا اور متکبر ہو گیا۔ ایک راہ محبوبیت الہیہ ہے اور ایک راہ مغضوبیت الہیہ، بس یہ دو ہی راستے ہیں۔ خطائے آدم پر تو انسان کی نگاہ جاتی ہے لیکن اس سے آگے نہیں بڑھ پاتی، کیونکہ عام سننے میں آتا ہے کہ جو بھی انسان خطا کرتا ہے تو آگے ایک جملہ بول دیتے ہیں کئی لوگ کہ آدم علیہ السلام نے خطا کی تھی، یہ تو شروع سے خطائیں ہو رہی ہیں، آدم علیہ السلام سے ہی مسئلہ چل پڑا تھا۔ لیکن مسئلہ صرف خطا پہ نہیں ہے، اس سے آگے مکمل بات ہوتی ہے، اعتراف خطا۔ جہاں حق تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ عصا آدم ربہ فغوا، اس سے اگلی آیت میں یہ بھی تو فرمایا کہ ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدی، یعنی صرف پہلی آیت تو نہیں ہے کہ آدم علیہ السلام سے گناہ ہوا، اگلی آیت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں قبول کر لیا اور انہیں ہدایت دی۔ دیکھی حق تعالیٰ معصیت آدم علیہ السلام کے بعد اجتبائیت آدم علیہ السلام کا ذکر فرما رہے ہیں، اور فسق ابلیس کے بعد رجیمیت ابلیس کا ذکر فرما رہے ہیں۔ عصا اور غوا تو بنی آدم کے خمیر میں ہے، لیکن اجتبائیت کی راہ عصا اور غوا کو کچلنے سے نہیں بلکہ ربنا ظلمنا انفسنا کے اعتراف سے کھلتی ہے، اور رجیمیت کی راہ انا خیر منہ اور آبا واستکبرا سے ہموار ہوتی ہے۔ اگرچہ خطاً تو دونوں مشترک ہیں، تو کون سی ایسی بات ہے جس کی بدولت دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے؟ بس وہ بات ہی اصل بندگی ہے، وہی کیمیا ہے قلوب کی، وہی نسخہ جراحت دل ہے۔ وہ کیمیا، وہ نسخہ ہے اعتراف قصور، اعتراف ذنوب، اعتراف نقص، اعتراف تقصیر اور اعتراف خطا کا۔ دیکھی حق تعالیٰ نے فرعون کے لیے انہو طغی فرمایا اور آدم علیہ السلام کے لیے فغوا۔ وہاں فغوا کے بعد اجتبائیت ہے، لیکن اس کے بیچ اعتراف قصور و ذنوب بھی ہے جو سبب ہے اجتبائیت کا،
اور فرعون کے معاملے میں طغا ہی طغا ہے، بیچ میں کہیں اعتراف قصور و ذنوب نام کو بھی نہیں ہے، اسی لیے اجتباعیت کی جگہ غرقیت ہے۔ جہاں تک معصیت کا تعلق ہے تو ذوق معصیت تو انسان کے خمیر میں ہے، جس کا اظہار کلہم خطاؤن کہہ کر دیا گیا، تو مسئلہ بنی آدم خطا نہیں، قصور نہیں، بلکہ عدم اعتراف خطا و قصور ہے۔ خطائیں تو ہم سے ہوتی ہی رہیں گی، تو اعتراف خطا و قصور کر کے ہم کیوں نہ حق تعالیٰ کے ہاں اجتباعیت اور محبوبیت کا درجہ پالیں۔ آج بھی حق تعالیٰ وہی کے وہی ہیں، وہ بدلے نہیں ہیں۔ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا کا وعدہ الہی ہے جس کا تخلف محال ہے۔ دوسری مثال حضرت یونس علیہ السلام کا اسوہ اعتراف خطا و قصور۔ مختصر سا واقعہ یہاں لکھا گیا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم تھی، بت پرستی سے روک رہے تھے، حق کی طرف بلا رہے تھے، نہیں مانی بات، حضرت نے ان کو چھوڑ دیا اور قوم سے چلے گئے۔ وہی ایک واقعہ لکھا گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو بت پرستی سے روکا اور حق کی طرف بلایا، لیکن ان کا عناد و تمرد بڑھتا ہی رہا، دشمنی اور ان کا غرور تکبر، دشمنی بڑھتی ہی رہی، تو بد دعا کی اور اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے۔ اور قوم نے جب عذاب کے آثار دیکھے تو تمام بستی والوں نے دل سے توبہ کی اور بت توڑ ڈالے اور حضرت یونس علیہ السلام کو ڈھونڈا لیکن نہ ملے۔ عذاب کے آثار انہوں نے دیکھے، وہ جنگل میں چلے گئے، ماؤں سے بچوں کو جدا کر دیا، رونا پیٹنا شروع کر دیا، سمجھ نہیں آ رہی تھی توبہ کیسے کریں، بس اللہ سے معافیاں مانگنا شروع کر دی، اور یونس علیہ السلام کو ڈھونڈتے رہے لیکن یونس علیہ السلام نہیں ملے۔ وہ آیا ہوا عذاب ان کی وہ معافی مانگنے سے ہی ٹل گیا۔ اس آیت کی تفسیر میں جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، بس چونکہ اس فرار کو انہوں نے اجتہاد جائز سمجھا، یعنی یونس علیہ السلام نے سمجھا کہ اب جانا ہی بہتر ہے، تو حضرت چلے گئے، اس لیے انتظار نص اور وحی کا نہ کیا۔ انتظار نص اور وحی کا یہ نہیں کیا کہ کوئی آیت اتر آئے، کوئی وحی اتر آئے تو پھر چلا جاؤں، ایسے جانا چاہیے تھا کہ نہیں۔ لیکن چونکہ امید وحی کا انتظار انبیاء کے لیے مناسب ہے کہ وحی کا انتظار کرنا مناسب ہے کہ انتظار کرتے، اس ترک کے مناسب پر ان کو یہ ابتلا پیش آیا۔ راہ میں ان کو کوئی دریا ملا اور وہاں کشتی میں سوار ہوئے، کشتی چلتے چلتے رک گئی۔ اب یہ واقعہ اسی کو آگے بیان کیا جائے گا۔ کشتی چلتے چلتے رک گئی، یونس علیہ السلام سمجھ گئے کہ میرا یہ فرار بلا اذن ناپسند ہوا، کہ جو میں اللہ سے پوچھے بغیر، وحی اور نص کا انتظار کیے بغیر آ گیا، یہ اللہ کو پسند نہیں آیا اور اس لیے کشتی رک رہی، یہی میرا بات ہے اس پر صرف۔ اس کی وجہ سے کشتی رکی۔ کشتی والوں سے فرمایا کہ مجھ کو دریا میں ڈال دو، وہ راضی نہ ہوئے، کیونکہ ظاہری بات ہے انبیاء کا جو جمال جو ان کا ہوتا ہے، تو ان کو دیکھ کر کسی نے نہیں کہا کہ یہ ایسے ہیں کہ ان کو، کیونکہ کسی نے کہہ دیا، انہوں نے کہا کہ کوئی اس کشتی میں ایسا آدمی ہے جو اپنے آقا سے بھاگا ہوا غلام ہے، تو یونس علیہ السلام نے فرمایا وہ میں ہی ہوں، تو انہوں نے مانا ہی نہیں کہ چہرہ انور ایسا تھا، ظاہری بات ہے انبیاء کا جو معاملہ ہوتا ہے، تو وہ راضی نہ ہوئے، غرض کرہ اندازی شروع ہو گئی، کرے ڈالنے شروع ہو گئے، غرض کرے پر اتفاق ہوا، تب بھی انہی کا نام نکلا۔ اب یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک عجیب تھا کہ حضرت کا ہی بار بار نام نکلتا آ رہا ہے۔ آخر ان کو دریا میں ڈال دیا اور خدا کے حکم سے ان کو ایک مچھلی نکل گئی۔ اس واقعے میں غور طلب پہلو یہ ہے کہ جب کشتی رکی تو نبی وقت ہو کر بھی یہ احساس بیدار ہوا کہ یہ قوم کو چھوڑ کر آنا درست نہیں تھا، یہ میری خطا کی وجہ سے کشتی رک رہی ہے، اور کرہ ڈال کر جب آپ کا ہی نام نکلا تو دریا میں ڈال دیا گیا۔ ہم معصیتوں میں گھر کر ہمہ وقت معصیت کوشیوں کے باوجود خود کو کبھی قصوروار خیال نہ کریں، اور وہ معصوم عن الخطا ہو کر بھی ایک ایسی بات جو مناسب نہ تھی اسے اپنی خطا صرف سمجھا ہی نہیں بلکہ اس کا اعتراف بھی کیا۔ فنادى في الظلمات ان لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضرت یونس علیہ السلام زبان حال سے جس مفہوم کو ادا کر رہے تھے، حق تعالیٰ نے زبان قال سے وہ الفاظ کہلوا دیا۔ سبحان اللہ، کیا پیغمبرانہ شان عبدیت ہے! بندہ ہونے کا مطلب، بندگی کا مفہوم، بندہ پن کسے کہتے ہیں، کیسے طرز و انداز یونس علیہ السلام سے مبرہن و روشن ہے۔ یعنی حضرت نے اس کشتی کے رکنے کی وجہ اپنے ایک عمل کو دیکھا، یعنی صرف اس بات پر بات ہو رہی ہے
کہ یہ میں جو وہاں سے آ گیا ہوں مناسب نہیں تھا، مجھے انتظار کرنا چاہیے تھا اور مجھ سے یہ ہو گیا، اس کی کوئی اور جسٹیفیکیشن نہیں بلکہ اسی سبب کو کہہ رہے ہیں۔ انبیاء کاملین کے ساتھ اگر ایسے معاملات نہ ہوتے تو ہم ناقصین کو مفہوم بندگی کیا سمجھ آتا۔ غیر سلیم قلوب کے لیے ایسے واقعات کو سمجھنا کس قدر مشکل ہے، اور قلب سلیم والوں کو انہی واقعات سے کیسی لذت، کیسا کیف و سرور، کیسا نشاط ہوتا ہے کہ کتنے کیسے عقدے واہ ہوتے ہیں اور کیسے کتنے راز بے نقاب ہوتے ہیں۔ شعور و احساس خطا بھی پورا ہے اور اعتراف خطا بھی۔ اکثر اوقات ہمیں بھی احساس خطا ہو جاتا ہے، لیکن ایک ایسا نفسانی معنی آڑے آ جاتا ہے کہ احساس سے اعتراف تک کا سفر طے نہیں ہو پاتا۔ آگے یوسف علیہ السلام کی مختصر مثالیں یہاں پہ لکھی گئی ہیں۔ مسلک و مشرب یوسفی علیہ السلام، یہ مشہور واقعہ آپ سب نے سنے ہی ہوئے ہیں، واقعات یوسف علیہ السلام کے متعلق کہ زلیخا نے جب یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف بلایا اور یوسف علیہ السلام نے اپنے دامن کو بچا لیا، لیکن اس بچ جانے پر بھی ابھی اتنا بڑا کام تھا، اتنا بڑا فعل، اور اس سے بچے، لیکن اس بچنے پر بھی اپنے نفس کی نزاہت و عصمت ثابت کرنے کی بجائے، یعنی یہ نہیں ثابت کیا کہ یہ میرے نفس کی کوئی عظمت یا پاکیزگی ہے کہ میں بچ گیا، بلکہ کیا فرمایا، وما ابرئ نفسی، وما ابرئ نفسی سے اپنے نفس کی برات سے برات کا اعلان کر رہے ہیں۔ ان النفس لامارۃ بالسوء سے نفس کی حقیقت سمجھا رہے ہیں، اور الا ما رحم ربی سے بچنے کی علت ظاہر فرما رہے ہیں۔ اب یہاں تین باتیں ہیں، یعنی پہلے فرمایا وما ابرئ نفسی، پہلے اپنے نفس کی برات سے برات کہ میں بری نہیں ہوں، نفس ہے، سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ دوسری بات کہ نفس کی حقیقت بیان فرمائی کہ حقیقت نفس یہ ہے کہ ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ نفس جو ہوتا ہے امارہ، یہ برائی ہی کی طرف لے کر جاتا ہے، اس کی بلٹ ان چیز یہ ہے کہ ادھر ہی لے کر جائے گا برائی کی طرف، اس کا حکم دے گا۔ اور الا ما رحم ربی، یعنی بچتے وہی ہیں، استثناء ان کو ملتا ہے جن پر اللہ کا رحم ہو، رحمت و کرم ہو۔ یہ حضرت فرما رہے ہیں کہ یہ بچنے کی علت یہ ہے، یعنی بچے گا وہ جو اللہ کی رحمت کے دائرے میں آ گیا۔ معصومین عن الخطا والوں کا اگر یہ معاملہ رہا تو کون کیسا کہاں رہا جو زبان حال سے یا زبان قال سے انا ابرئ نفسی کا دعویٰ کرے۔ کون کہہ سکتا ہے کہ میں اپنے نفس سے بری ہوں؟ جب یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں وما ابرئ نفسی، تو پھر کوئی ہو ہی نہیں سکتا جو کہے، اور وہ تو معصوم عن الخطا ہے۔ تیسری مثال مشرب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، حق تعالیٰ کے اسماء و صفات کے مظہر عطم و مظہر کامل بشری انسانی قالب میں کمالات انسانی کی وہ بلند ترین چوٹی کہ جس سے زیادہ انسانی عظمت و بلندی کا سوال ہی نہیں، جس ہستی کا مقام عالی یہ کہ وما یفعل عن الہوا تو درکنار، وما ینطق عن الہوا کی سند پائے ہوئے ہیں۔ وما یفعل، یہ قرآن کریم کی آیت ہے سورہ نجم کی، وما ینطق عن الہوا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے کچھ بھی خواہش نفس سے نہیں نکلتا، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواہش نفس سے کچھ کرتے نہیں، بلکہ یہ فرمایا کچھ زبان سے بھی نہیں نکلتا۔ تو میں نے اس کو لکھ دیا کہ وما یفعل عن الہوا تو درکنار، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خواہش نفس سے عمل کیسے ہو سکتا تھا جبکہ وہاں تو زبان سے کوئی بات بھی نفس کے خلاف خواہش سے نہیں نکل سکتی تھی، خواہش نفس سے۔ لیکن اسی ہستی کو یہ رنج و غم مستقل رہتا ہے کہ کوتاہیاں ہوئی ہیں، اور غم بھی اس قدر کہ اس غم کا ایک ذرہ اگر ہمارے قلوب پر پڑ جائے تو ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، اس غم کی ایک چھینٹ پڑ جائے تو قلوب جل کر راکھ ہو جائیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ کاملین کو اس درجے کا غم لاحق ہوتا ہے کہ اگر وہ غم ہمیں پڑ جائے تو ہم اس کی تاب نہیں لا سکتے۔ اب یہ سب کچھ جب ہو رہا تھا تو پھر اللہ تعالیٰ نے وحی اتاری، حق تعالیٰ نے اپنے محبوب عبد کامل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی و اطمینان کے لیے یہ آیت مبارکہ اتاری، لِیَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔
یعنی اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا آپ کے لیے آپ کے پچھلے اور اگلے سب گناہ. ذنب کا لفظ اللہ لائیں. اس آیت میں لفظ ذنب اپنے اندر کس قدر معنویت سموئے لپیٹے ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان باتوں کو جن پر ذنب کا اطلاق بھی نہیں ہوتا، کمال معرفت خدا بندی اور کمال بندگی، کمال عشقی سے انہیں بھی ذنب ہی خیال فرما رہے ہیں. اور حق تعالیٰ کا کیسا تعلق خاطر ہے کہ فرمایا اے نبی علیہ السلام آپ جس کو ذنب خیال فرما رہے ہیں ان سب اگلی پچھلی خطاؤں کو معاف کر دیں. کہ اگر اللہ تعالیٰ ذنب کا لفظ نہ اتارتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس درجے کا غم پھر بھی رہتا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کو ذنب ہی سمجھ رہے تھے. تو اللہ نے وہی لفظ اتار کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسا تعلق آ کہ جس کو آپ ذنب بھی کہہ رہے ہیں ہم نے وہ پچھلے بھی معاف کر دیے اور جو آگے ہوں گے وہ بھی کر دیے. فرض نماز کی ادائی کے فوراً بعد اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ فرمانے میں کیا اس بات کا اظہار نہیں کہ اللہ آپ کی عظمت آپ کی بڑائی بہت ہی زیادہ ہے اور ہم سے حق کے بندگی ادا نہ ہوا، اس پر معافیوں کے طلبگار ہیں. سبحان اللہ. ہر قول ہر فعل سے ابدیت کاملہ مترشح ہو رہی ہے. آگے یہ کہ واقعتاً یہ کوئی راستہ ہے تو اگر اس کی قرآن و حدیث میں کوئی تائید نہیں ہوگی تو پھر اس چیز کو کیا لیں گے، لیکن قرآن و حدیث میں بھی اس کی تائید ملی، آیات سے بیان کر دیا. اب کچھ حدیثیں لکھی ہیں 3. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت. مسند احمد کی ایک صحیح حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ جو نصیحتیں فرمائیں، اس میں ایک نصیحت یہ بھی موجود ہے. میں نے باقی نصیحتیں نہیں لکھی، میں نے صرف ایک نصیحت آخری لکھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نصیحت یہ بھی فرمائی وَبْكِي عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اپنی خطاؤں پر رو آنسو بہاؤ. یہاں رونے اور آنسو بہانے سے مراد ندامت و شرمندگی ہے اپنی خطاؤں معصیتوں پر، کیونکہ رونا غیر اختیاری چیز ہے لیکن جو ندامت و شرمندگی وہ اختیاری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کو مختلف مواقع پر مختلف پیرائے میں نصیحتیں وصیتیں فرمائی ہیں ان میں بے شمار اسرار و رموز ہیں کہ ہر صحابی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص نصیحت فرمائی جو کسی اور کو اس پیرائے میں نہیں کی، کہ بہت ساری ایسی احادیث ہیں. تو ان صحابی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نصیحت فرما رہے ہیں کہ وَبْكِي عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، کہ اپنی خطاؤں پر رو آنسو بہاؤ. ان میں بے شمار اسرار و رموز ہیں، باہر کے اب یہاں اس کا موقع نہیں ہے. عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کی گئی نصائح میں یہ جو ایک نصیحت ہے کہ وَبْكِي عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، یہی ہے میرا موضوع ہے کہ حق تعالیٰ تک پہنچنے کا ایک ایسا راستہ، ایک طریق، ایک شاہراہ وَبْكِي عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ سے بھی کھلتی ہے اور بہتوں کے لیے یہ راہ اسی طرح کھلتی رہی ہے. دوسری حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے بھی ایک روایت ہے. تو اعتراف قصور والوں کے لیے بشارت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آدمی کے لیے خوشخبری ہو جس نے اپنی زبان کو قابو میں رکھا اور اس کے گھر نے اس کو سموئے رکھا اور وہ اپنی خطاؤں و گناہوں پر رویا یعنی شرمندہ ہوا. وَبَكَىٰ عَلَىٰ خَطِيئَتِهِ. اس حدیث میں بھی خطاؤں پر رونے کا بیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. تیسری ایک حدیث حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وصال کا وقت ہے. مسند احمد ہی کی ایک اور حدیث میں ایک صحابی حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا جو واقعہ لکھا ہے کہ حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ کے بیٹے نے دیکھا کہ والد صاحب پر ایک شدید گھبراہٹ طاری ہے. جازن شدیدن کے لفظ حدیث میں آئے ہیں کہ بہت شدید گھبرائے ہوئے ہیں، آخری وقت ہے. بیٹے نے دریافت کیا کہ ماں حاضل جزو، کیوں اتنے گھبرائے ہوئے، یہ گھبراہٹ کیسی ہے، یہ گھبراہٹ اور پریشانی کیسی ہے؟ آپ کو تو یہ مقام و مرتبہ حاصل رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اپنے قریب بٹھاتے تھے اور مختلف علاقوں میں عامل بنا کر بھیجا کرتے تھے، پھر بھی آپ پر آخر وقت میں اتنی گھبراہٹ. بس یہ جو بات حضرت نے فرمائی ہے نا، اس کی طرف
کہ عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے بنیا، ہے میرے بیٹے، قد کان ذالک، تھا تو ایسا ہی ہوتا رہا، کہ اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کہ آپ کا میرے ساتھ یہ تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھ سے محبت کی وجہ سے تھا یا میری تالیف قلبی کے لیے تھا۔ انی واللہ ما ادری احبا ذالک کان ام تألفا یتألفنی۔ حدیث کے آخر میں آگے یہ فرمایا کہ اللہم امرتنا فترکنا، یعنی اب یہ حضرت کے دنیا سے جاتے ہوئے آخری الفاظ ہیں۔ اللہم امرتنا فترکنا، یا اللہ تو نے ہمیں حکم دیے، ہم نے ان کی پرواہ نہ کی، اور نہیتنا فرکبنا، اور تو نے ہمیں بہت سے کاموں سے روکا مگر ہم ان کا ارتکاب کرتے رہے۔ لا یسعنا الا مغفرتک، ہم تو تیری مغفرت ہی کے امیدوار اور طلبگار ہیں۔ یہی کہتے ہوئے اور اسی حالت میں وہ انتقال کر گئے۔ سبحان ایک صحابی کی عظمت کو بھی مستحضر رکھیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق، اب کس کا کیسا ایسا تعلق ہو سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود آخری وقت میں وہی اعتراف قصور کا اسوہ، وہی روش، وہی رنگ ان میں جھلک رہا ہے۔ آگے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، یہ ملائکہ کے درمیان مشہور تھے۔ اب یہ ایک واقعہ ہے جو حضرت کا، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر میں تحریر فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر تھے کہ اچانک حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہوئے دکھائی دیے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ھذا ابو ذر قد اقبل، یہ جو آ رہے ہیں یہ ابو ذر غفاری ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اوا تعریفون، کیا آپ اسے جانتے ہیں، پہچانتے ہیں ان کو؟ آپ تو آسمانی مخلوق ہیں، مدینہ کے لوگوں کو آپ کیسے جان گئے؟ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو آپ نے کیسے پہچان لیا؟ عرض کیا، هو اشہر عندنا منہ عندکم، مدینہ میں ان کی جتنی شہرت ہے اس سے زیادہ یہ آسمان میں ہم فرشتوں کے درمیان مشہور ہے۔ سبحان یعنی مدینہ میں اتنے لوگ ان کو نہیں جانتے جتنے ہم ان کو جانتے ہیں۔ اب بس صرف یہ بات کہ کیوں جانتے ہیں، یہ اس کے لیے ہی یہاں لایا گیا واقعہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بماذا نال ھذہ الفضیلہ، یہ فضیلت ان کو کیسے ملی ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ ان کو یہ فضیلت دو اعمال سے ملی ہے۔ ایک تو یہ کہ لصغرہ فی نفسی، یہ دل میں اپنے کو بہت حقیر سمجھتے ہیں، لصغرہ فی نفسی، اپنے آپ کو بہت حقیر سمجھتے ہیں۔ دوسرا عمل ان کا یہ ہے، وکثرت قراءتہ قل ھو اللہ احد، کہ یہ قل ھو اللہ احد کی تلاوت بہت کرتے ہیں۔ اب یہ واقعہ حضرت کا لکھا، اب لصغرہ فی نفسی کی فضیلت اور عظمت کہ اپنے آپ کو حقیر سمجھنا واقعتاً کس درجے کا اللہ کے ہاں قیمتی ہے۔ آگے پھر مختلف جو مشائخ کے واقعات ملے ان کو بھی درج کیا، بس عجلت میں جیسے بھی پڑا، گندہ سا مضمون ہے کہ ترتیب خراب سی رکھی ہوئی، مطلب لگا نہیں سکا صحیح ترتیب۔ آگے حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت۔ اب صوفیاء کے واقعات بہت سارے ہیں، لیکن یہ بھی مشائخ کے واقعات ہیں جو میں یہ پڑھ رہا ہوں۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لوگ بارش کی دعا کروانے حاضر ہوئے، مشائخ کے پاس جاتے تھے تو انہوں نے فرمایا، اس بستی میں جو بارش نہیں ہو رہی وہ میری بدعمالیوں کی وجہ سے نہیں ہو رہی، اگر میں بستی سے نکل جاؤں گا تو بارش ہو جائے گی۔ اور وہ بزرگ بستی سے باہر نکلے اور بارش شروع ہو گئی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا مقام احمدیت، حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کا نام کے بغیر تصوف کا تو لفظ ہی نہیں۔ حضرت تو سرخیل صوفیاء کے حضرت جنید بغدادی میں مسجد میں تھے، کسی نے اعلان کیا کہ اس مسجد میں جو سب سے زیادہ نالائق، بدترین، گناہ گار اور برا انسان ہو وہ جلدی سے مسجد سے باہر آ جائے۔ اس مسجد میں جتنے نمازی تھے ان میں جو سب سے بڑے بزرگ تھے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، سب سے پہلے وہ باہر آ کر کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ تمام مسلمانوں میں ہی بدترین مسلمان ہوں۔ پھر ایک رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے میں ایک حافظ صاحب تھے، وہ بچوں کو پڑھاتے تھے، کوئی درس نظامی وغیرہ بیچاروں نے نہیں کیا ہوتا، کوئی ناظرہ پڑھاتے ہوں گے، حفظ کراتے ہوں گے۔ رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک حافظ جی مدرسے کے بچوں کو پڑھاتے تھے، اور جب کبھی بچوں کو مار پیٹ کر لیتے تو فوراً ہاتھ جوڑ کر معافی خواہ ہو جاتے۔
ایک مرتبہ ایک صاحب نے مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ سے درخواست کی کہ یہ حافظ جی ہمیں دے دیجیے، ہم انہیں اپنے ساتھ لے جائیں گے، وہاں یہ پڑھائیں گے۔ تو حضرت رحمۃ اللہ نے فرمایا ایک ہی تو مسلمان ہے میرے پاس، وہ بھی تمہیں دے دوں۔ ایک بزرگ تھے، ان کے متعلق یہ ہے کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں اپنی معصیتوں کا اثر اپنی بیوی، غلام اور گھوڑے کے اخلاق میں محسوس کرتا کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کے خلاف یا نافرمانی کی تو میں نے دیکھا کہ میری بیوی، میرے غلام، میرے گھوڑے، ان کا طرز عمل خلاف چلا گیا۔ گھوڑا شوخی کرنے لگ پڑا، بیوی جو ہے وہ خلاف ہو گئی، یا بولی، یا جھگڑا ہوا، اور غلام نے اطاعت نہ کی، بات نہ مانی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بھی ایک بزرگ کی ابدیت کی جو نسبت ہے اس کو بتایا کرتے تھے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ایک بزرگ جب ٹرین میں سوار ہوتے تھے تو حق تعالیٰ سے یہ دعا مانگتے تھے کہ میری بدعمالیوں کی نحوست کی وجہ سے یہ ٹرین حادثے کا شکار نہ ہو جائے، اور یہی دعا مانگتے رہتے تھے کہ میں اس طرح کا اس میں سوار ہو گیا ہوں، کہیں میری وجہ سے یہ سب لوگوں پر کوئی عذاب نہ آ جائے، اور یہ ان کا مستقل ایک طرز عمل تھا۔ آگے اپنی بات کے لیے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک رہنمائی فرمائی۔ حضرت سید کبیر احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے بہت بڑی ہستی تھے، اور یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہم عصر بزرگ ہیں، اور ان کی عظمت کے لیے صرف ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کر پھر پڑھ دیتا ہوں۔ ایک دفعہ ایک صاحب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوئے کہ حضرت مجھے بیعت کر لیں، تو حضرت نے یوں دیکھا اس کی طرف اور فرمایا کہ نہیں، میں تمہیں بیعت نہیں کر سکتا، اور بعد میں فرمایا سب لوگوں سے کہ لوح محفوظ میں دیکھا کہ اس کا جو نام ہے وہ سودا میں نہیں، اشقیاء میں لکھا ہوا ہے، یعنی بدبخت لوگ ہیں، ان کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ صاحب دوبارہ آئے تو آ کر کہا کہ حضرت آپ نے تو بیعت نہیں کیا، لیکن کبیر احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے بیعت کر لیا۔ تو اب کبیر احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ نے جب بیعت کر لیا تو حضرت کے پاس آ کر بتا رہے ہیں، تو حضرت نے پھر ایک جملہ فرمایا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ یہ ہمارے بھائی کا ہی مقام ہے کہ وہ شقیوں کو شہیدوں میں لکھوا سکتا، کہ پہلے جب میں نے تمہارا دیکھا تو تمہارا نام ان میں لکھا ہوا تھا، لیکن اب دیکھا تو شہید لوگوں میں لکھا ہوا ہے۔ اللہ نے یہ بھی تو لکھا ہوگا کسی ایسے کی دعا سے ہی یہ بدلا جائے گا، اور یہ بھی تقدیر ہی تھی۔ جو اس درجے کے بزرگ تھے۔ تو حضرت کی کتاب البنیان المشید، اس میں سے صرف چند پیراگراف یہاں لکھے ہیں۔ اے بزرگو، یہ حضرت کے الفاظ ہیں سارے، اے بزرگو، صوفیہ کی جماعتیں آج کل مختلف پارٹیاں بن گئی ہیں، کوئی اپنے کو صاحب حالات کہتی ہے، کوئی صاحب مقامات بتلاتی ہے، کوئی وحدت الوجود کا دم بھرتی ہے، کوئی فنا و بقا وغیرہ کا، مگر یہ ناچیز احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ تو ذلت و انکسار والوں اور مسکنت اور بے قراری والوں کے ساتھ رہے گا۔ مجھے اس کے سوا کچھ پسند نہیں۔ ہنی لی ارباب النعیم نعیمہم وللعاشق المسکین ما یتجرع، کہ دولت والوں کو ان کی دولت مبارک ہو، اور عاشق مسکین کو ذلت و مسکنت کے تلخ گھونٹ مبارک ہو۔ اور یہ جو اگلا پیرا حضرت نے لکھا کہ یہی نسبت ابدیت اطراف قصور کیسی تھی، فرمایا میرا حشر فرعون و حامان و قارون کے ساتھ ہو، اور مجھے وہی عذاب پکڑے جس نے ان کو پکڑا تھا، اگر میرے دل میں یہ خطرہ بھی آئے کہ میں اس جماعت کا شیخ ہوں یا ان کا سردار ہوں، یا مجھے اس بات کا وسوسہ بھی آئے کہ میں انہی میں سے ایک درویش ہوں۔ بھلا ان باتوں کی طرف اس شخص کا نفس کیوں کر بلا سکتا ہے جو لاشے ہے، کچھ بھی نہیں، کسی کام کے قابل نہیں، کسی گنتی اور شمار میں نہیں۔ اگلا جو لکھا کہ اللہ تعالیٰ جس بندے سے محبت کرتے ہیں اس کو وہ عیوب دکھلا دیتے ہیں جو خود اس کے اندر ہیں۔ بس یہی مقصود تھا کہ نسبت اطراف قصور کیا ہے، کہ اللہ فرما رہے ہیں، حضرت فرما رہے ہیں کہ اللہ جس سے محبت کرتے ہیں اس کو اس کے عیوب دکھلا دیتے ہیں جو اس کے اندر ہیں۔ یعنی اللہ کی محبت کی علامت یہ ہے کہ اس کو اس کے عیب نظر آنا شروع ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ جس بندے سے محبت کرتے ہیں اس کے دل میں تمام مخلوقات کی محبت و شفقت پیدا کر دیتے ہیں، اس کے ہاتھ کو سخاوت کا عادی بنا دیتے ہیں،
اور اس کے نفس میں بلند ہمتی اور چشم پوشی پیدا کر دیتے ہیں اور اپنے عیوب پر نظر کرنے کی توفیق دیتے ہیں، یہاں تک کہ اپنے کو سب سے کم دیکھنے لگے اور کسی قابل نہ سمجھے۔ یعنی محبت کن کو ملتی ہے؟ حضرت کن کو کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ کی محبت ان کو ملتی ہے جو ان کو اپنے عیوب نظر آنا شروع ہو جائیں اور اپنے آپ کو بدترین سمجھنا شروع کریں۔ فرمایا کہ دوستو میں نے اپنی جان کھپا دی اور کوئی راستہ ایسا نہیں چھوڑا جس کو طے نہ کیا ہو۔ اب یہ ایک کیسی ہستی کہہ رہی ہیں اور یہ مبالغہ نہیں ہے، حضرت نے کوئی راستہ نہیں چھوڑا جو اللہ تک نہ لے جاتا ہو، صوفیہ سے منقول نہ ہو یا کسی کا کشف ہو۔ حضرت نے وہ سارے راستوں کو اگر لکھا ہے میں نے طے نہ کیا ہو تو واقعتاً ایسے ہی ہوگا۔ یہ حضرت نے لکھا ہے کہ دوستو میں نے اپنی جان کھپا دی اور کوئی راستہ ایسا نہیں چھوڑا جس کو طے نہ کیا ہو، اور صدق نیت اور مجاہدے کی برکت سے اس کا صحیح راستہ ہونا معلوم نہ کر لیا ہو۔ یعنی یہ بھی نہیں ہے کہ ایسے راستوں پر بھی چلتے رہے جو پتہ نہیں صحیح تھے کہ غلط تھے، نہیں، بلکہ یہ بھی معلوم کر لیا کہ وہ صحیح راستہ تھا صدق نیت اور مجاہدے سے، مگر سنت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے اور ذلت و انکسار والوں کے اخلاق پر چلنے اور سراپا حیرت و احتیاج بننے سے زیادہ کسی راستے کو بہت قریب اور زیادہ روشن اور اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب نہیں پایا۔ صدیق اکبر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے اپنے تک پہنچنے کا ذریعہ عاجزی کے سوا کچھ نہیں بنایا، کیونکہ عاجزی تو ہر شخص آسانی سے حاصل کر سکتا ہے۔ انسان تو سر سے پیر تک عاجزی ہے، اگر اور کوئی طریقہ اللہ تک پہنچنے کا اس کے سوا ہوتا تو مشکل پڑ جاتی۔ اللہ تعالیٰ کے پانے سے اپنی عاجزی اور کمزوری کو سمجھ لینا ہی اللہ تعالیٰ کا پا لینا ہے۔ بزرگوں میں نے کوئی مشکل راستہ اور سہل طریقہ نہیں چھوڑا جس کے پردے نہ کھولے ہوں اور لشکر ہمت کے ہاتھوں سے اس کے بادبان نہ اٹھا دیے ہوں۔ میں نے ہر دروازے سے اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچنا چاہا۔ اب یہ جو حضرت بات فرما رہے ہیں کہ میں نے ہر دروازے سے اللہ کے پاس پہنچنا چاہا مگر ہر دروازے پر بہت زیادہ ہجوم پایا، تو میں ذلت و انکسار کے دروازے سے پہنچا، اس کو میں نے خالی پایا اور اسی سے واصل ہو کر اپنے مطلوب کو پا لیا۔ دوسرے طالب ابھی تک دروازوں ہی پر کھڑے تھے، کسی کو دربار تک رسائی نصیب نہ ہوئی تھی۔ مجھے میرے پروردگار نے اپنے فضل و عطا سے وہ دیا جس کو اس زمانے میں نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی بشر کے دل پر اس کا خیال گزرا۔ زیادہ وقت تو نہیں لے لیا؟ 11:15 تک ہے نا جی؟ جی 15 منٹ اس کے بعد میں پھر سوالات۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے فرمودہ الوان نسبت کا حصول۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ہمات میں مختلف نسبتیں لکھی ہیں صوفیہ کی جو حاصل ہوتی ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ نے نسبتوں کی کئی ایک قسمیں ہمات میں لکھی ہیں، جیسے نسبت طہارت، نسبت عشق، نسبت سکینہ وغیرہ۔ ان نسبتوں کے متعلق حضرت نے ایک بات یہ فرمائی کہ یہ نسبتیں ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہیں، یعنی ایک نسبت کے حصول سے اس کے ضمن میں ہی دوسری نسبتیں بھی اس میں بیدار ہو جاتی ہیں۔ یعنی اگر وہ شخص ایک نسبت کو حاصل کر لے تو باقی ساری نسبتیں اس کے ضمن میں آ جاتی ہیں۔ حضرت کی اس بات کو ہی تائید میں لے کر اگلی بات لکھی ہے کہ پھر ایک نسبت اعتراف قصور کی بھی ہے، جس کو اعتراف قصور کہہ لیں، نسبت ابدیت کہہ لیں۔ راکم عاصم کے نزدیک اس نسبت کا نام نسبت اعتراف قصور رکھ لیں، نسبت ابدیت کہہ لیں، عنوان چاہے کس قدر مختلف ہوں، معنون ایک ہی ہے۔ جیسے ایک عربی کا مشہور شعر ہے کہ عبارتنا شتى وحسن کا واحد کل الی ذاک الجمال یشیر، کہ عبارتیں مختلف ہیں لیکن آپ کا حسن تو ایک ہی ہے، ساری کی ساری باتیں آپ ہی کے جمال کی طرف اشارہ کر رہی ہیں۔ اس نسبت کے حصول سے باقی ساری نسبتیں اس کے ضمن میں حاصل ہو جائیں گی، اگرچہ غلبہ کسی ایک نسبت کو ہو۔ بس اس لیے میں نے ہمات کی یہ بات لکھی کہ اگر کوئی شخص اپنے اندر نسبت اعتراف ذنوب، اعتراف قصور پیدا کر لے
تو باقی نسبت عشق، نسبت طہارت، نسبت سکینہ وغیرہ جو نسبتیں لکھیں وہ اسی ضمن میں اسے حاصل ہو جائیں گی۔ آگے اس نسبت کی کچھ علامات لکھی ہیں کہ اس نسبت کی علامات کیا ہیں، کہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ نسبت کسی کو حاصل ہے۔ پہلا یہ کہ ایسے آدمی سے کبھی دعویٰ نہیں سنا جاتا، اور اگر کبھی کسی پوشیدہ حالت کا اظہار ہو جائے یا دعویٰ منہ سے نکل جائے تو خلوت میں فوراً مالک کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافیوں میں مشغول ہو جاتا ہے۔ دوسری کہ بعض صوفیہ سے جیسے کرامات کا صدور ہوتا ہے اور کثرت خلق و برکات کا مشاہدہ ہوتا ہے، لیکن ایسے شخص کو برکت تو درکنار اپنی نحوست کا ایسا یقین ہوتا ہے کہ دل کبھی بھی اپنی کسی برکت کرامت کے متعلق بات پر یقین نہیں کرتا، اور اس کی وجہ کفران نعمت نہیں بلکہ اس حالت کا غلبہ ہے۔ تیسری، ایسے اشخاص حق تعالیٰ سے دعاؤں میں اپنی بدعمالیوں کی نحوست سے مخلوق خدا کو بچائے رکھنے کی التجاؤں میں مشغول رہتے ہیں، اور یہ ان کی عارضی حالت نہیں بلکہ مستقل حالت رہتی ہے۔ چوتھا یہ، اگر ان کے کسی متعلق پر کوئی مصیبت یا آزمائش آتی ہے تو یہ اسے صرف اور صرف اپنے اعمال کی نحوست کا شاخصانہ خیال ہی نہیں بلکہ یقین کیے ہوتے ہیں، اور کوئی شے انہیں اس بات سے ہٹا نہیں پاتی کیونکہ یہ ان کا مستقل حال ہے۔ اگر انفس یا آفاق میں کوئی بھی اختلال یا انتشار برپا ہوتا ہے، یہاں تک کہ سیاسی، معاشی، آئلی کسی بھی طرح کے حالات کی خرابی کو بھی اپنے اعمال کی نحوست پر ہی محمول کرتے ہیں۔ اب بات تو عجیب سی لگ رہی ہے، لیکن ان کی یہ حالت ہے، جو بھی حالات خراب ہوتے ہیں ان کو اپنے اعمال ہی لگتے ہیں اور کوئی لگتا ہی نہیں، اور ان کو اس چیز سے کوئی روک نہیں پاتا۔ چھٹی بات، انہیں کبھی کسی بھی شخص سے معافی مانگتے ہوئے آر نہیں آتی، یہاں تک کہ اپنے چھوٹوں سے، اپنے گھر والوں سے بھی معافی مانگتے ہوئے کوئی مصلحت ان کے درپیش نہیں ہوتی، بلکہ اس حال کا رسوخ انہیں ایسی مصلحتوں کی طرف التفات نہیں کرنے دیتا، یا اگر کبھی کوئی مصلحت ان کی توجہ اپنی جانب کھینچتی بھی ہے تو ان کا یہ حال اس پر غالب آ کر رہتا ہے کہ یہ چھوٹا ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، لیکن ان کا حال ایسا ہے کہ انہیں یہ اجازت ہی نہیں دیتا کہ یہ اس باتوں کو سوچیں۔ ساتویں بات، ایسے اشخاص سے اگر کوئی بیعت کی درخواست کرتا ہے تو یہ اسے جلد بیعت کر لیتے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ ان کی وجہ سے انہیں احتمالاً نہیں بلکہ یقیناً برکات نصیب ہوں گی اور روز محشر معافی مل جائے گی۔ آٹھواں یہ کہ یہ عالم مکاشفہ میں اور خوابوں میں زیادہ تر اپنے آپ کو بری حالت میں ہی دیکھتے ہیں، کبھی انہیں حشر میں اپنا آپ جیسے انہیں گھسیٹ کر حق تعالیٰ کے سامنے مجرم کے طور پر لایا جا رہا ہے، یہ مشاہدہ یا اس قسم کے مشاہدات ہوتے رہتے ہیں۔ یعنی انہیں یہ مشاہدے نہیں ہوتے جیسے پیچھے ہے کوئی روح کا نور یا کوئی اور نور یا کوئی اچھی حالت، انہیں بس یہ لگ رہا ہے کہ یہ مجرم ہے اور انہیں گھسیٹا جا رہا ہے اور حالت خراب ہے۔ نویں بات، انہیں عجب و کبر پیدا نہیں ہو پاتا کیونکہ پندار جہاں سے پھوٹتا ہے یہ اسے جڑ سے اکھیڑ چکے ہوتے ہیں۔ 10ویں، حق تعالیٰ کی جانب سے ان کی تسلیوں کا خوب سامان کیا جاتا ہے، وگرنہ ان کا کلیجہ اپنے عیوب و ذنوب کے استحضار کے بوجھ سے پھٹ جائے۔ اتنے تسلی آمیز الہامات اور بشارتوں کے باوجود انہیں کبھی عجب پیدا نہیں ہوتا۔ 11ویں بات، یہ زیادہ تر قدم ابراہیم علیہ السلام پر ہوتے ہیں، جیسے مختلف صوفیہ کسی نبی کے قدم پر ہوتے ہیں۔ 12ویں بات، اگر کوئی شخص ان پر کوئی احسان کرتا ہے تو حق تعالیٰ کے سامنے ان کا گریہ و بکا اور بڑھ جاتا ہے، کیونکہ یہ اپنی حالت کو بدترین خیال کر رہے ہوتے ہیں اور کسی بھی طرح کے احسان کے خود کو لائق نہیں سمجھتے، اور یہ ان کی مستقل حالت ہے۔ 12ویں بات، ان کی پہچان اس لیے بھی مشکل ہے کہ ان کے باطنی اعمال ظاہری اعمال سے زیادہ ہوتے ہیں۔ 14 نمبر پہ، ان میں سے زیادہ کی غالب حالت یہ رہتی ہے کہ گریہ و بکا کا سلسلہ چلتا رہتا ہے اور حق تعالیٰ کے سامنے خلوتوں میں خوب تڑپتے روتے ہیں۔ 15ویں یہ کہ ان کا حضور مع اللہ کامل ہوتا ہے۔ 16ویں، حق تعالیٰ کی چھوٹی سے چھوٹی نعمت کا انہیں کامل استحضار رہتا ہے، جن نعمتوں کی طرف عمومی طور پر توجہ نہیں جاتی انہیں ان کا بھی استحضار رہتا ہے۔ اور 17ویں، یہ کبھی کسی کے لیے بد دعا نہیں کر پاتے، یہاں تک کہ اپنے دشمنوں کے لیے بھی نہیں، اگرچہ ان کی باطنی حالت ایسی ہوتی ہے
کہ اگر کبھی اللہ پر قسم کھا بیٹھیں تو اللہ ضرور پورا کریں، لیکن انہیں کبھی بھی اپنی حالت پر بھروسہ نہیں ہوتا۔ اور 18ویں آخری حقیقت رضیت باللہ ربًا ان پر روشن ہو جاتی ہے۔ کسی بھی غم، دکھ، تکلیف یا عذاب میں انہیں جیسے ہی حق تعالیٰ کی یاد آتی ہے، دھیان آتا ہے، غموں، دکھوں، عذابوں سے تمتمایا ہوا دل یک لخت خنک ہو جاتا ہے۔ ایک ایسا سودنگ ایفیکٹ نصیب ہوتا ہے جسے بیان کرنے کے لیے، جس کی تعبیر کے لیے الفاظ کا سہارا بیکار ہے۔ اب اس نسبت کو حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ پہلے بتکلف، بجبر اور زور زبردستی سے ہی صحیح، ہر نماز کے بعد دعا میں حق تعالیٰ کے سامنے خوب روئے اپنی خطاؤں پر، اور اگر رونا نہ آئے تو رونی صورت بنائے رکھے تاکہ ظاہر کا اثر باطن پر ہو اور دل کی زمین نرم ہو کر حق تعالیٰ کی رحمت کی بارش کو خوب جذب کر لے۔ دوسری، انفس و آفاق میں قومی، ملکی، عالمی سطح پر جو بھی حالات کی ابتری کا علم ہو، فوراً دل ہی دل میں اپنے اللہ کے سامنے اپنی خطاؤں کا معترف ہو کر خوب معافیاں مانگے، اور جبر سے خود کو یہ باور کرائے کہ میرے وجود کی ناپاکی ہی ہر خرابی کی وجہ ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ یہی فرمایا کرتے تھے کہ پہلے تکلف سے کریں، پھر وہ چیز جو ہے وہ راسخ ہو جاتی ہے۔ تیسری، حق تعالیٰ سے یہ دعا ضرور مانگتا رہے کہ میری بد عملیوں کی نحوستوں سے میرے متعلقین، گھر والوں اور دوست احباب کو بچائے رکھے۔ چوتھی، اپنے بھائیوں کے لیے غیب میں خوب حق تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہیں۔ اور پانچویں بات کہ سورہ فاتحہ سے خاص تعلق پیدا کرے، کیونکہ اسی دروازے سے قرآن کریم میں داخلہ ہوتا ہے۔ ساری فتوحات قرآنیہ سورہ فاتحہ ہی سے ممکن ہوتی ہیں۔ ہر نماز میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کے دوران ایاک نعبد و ایاک نستعین پر خوب معنی کے استحضار کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر آگے بڑھے، اور ہر اگلی آیت کے معنی کو خوب گہرا کر کے قلب میں سے اور اپنے پورے وجود میں سے گزارتا ہوا آگے بڑھتا رہے۔ چھٹی بات، اگر دل میں کبھی کسی سے کوئی رنج پہنچنے کی وجہ سے تقدر یا وحشت یا نفرت کا اثر ہو، فوراً قلب سے ان اثرات کو کھرچیں تاکہ وہ راسخ نہ ہو پائیں، وگرنہ یہ ایسا قوی مانع ہے کہ اس نسبت کو راسخ نہیں ہونے دے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔